میرے بھائیوں، سب کچھ توحید کے ارد گرد گھومتا ہے. توحید ہی اصل ہے، توحید ہی بنیاد ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے نہیں ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اور یہ لا علمی کی دلیل ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مریض ہو، ڈاکٹر اس کو بتائے کہ تمہیں بہت بڑا مرض لاحق ہے، تمہیں خطرہ ہے، تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، وہ کہے میں تو بیمار ہی نہیں ہوں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ مسلمانوں کی اکثریت، مومنوں کی اکثریت شرک میں گرفتار ہوتی ہے. اللہ نے کیوں کہہ دیا ہے یہ؟ میں ابھی ان صورتوں کا ذکر کروں گا جن صورتوں کو اختیار کرنے سے انسان شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے. صورتوں سے مراد قرآن پاک کی صورتیں نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اقسام، وہ شکلیں، وہ صورتیں جو شرک کی صورتیں کہلاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے چاہوں گا کہ شرک کے بارے میں بیان کر دوں کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دے دی، یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور یہ ظالم ہے اور ظالموں کی اللہ کے سامنے کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور کہیں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو نہیں معاف کریں گے، لیکن شرک کو رب العالمین نہیں معاف کریں گے. میرے بھائیو، شرک اتنا بڑا جرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں اپنے 18 عظیم الشان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ میرے پیغمبر تھے، یہ میرے رسول تھے، لیکن اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. میرے بھائیو، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے یہ بیان کرنا چاہا کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اگر نبی بھی کرے تو فرمایا اس کی بھی نیکیاں ضائع. تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ سورہ زمر میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ کی جانب بھی وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے جو بھی نبی آئے، رسول آئے، ان کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی. کیا وحی ہو رہی ہے؟ کہ لئن اشرکتا، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے، لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ کا شمار بھی ان میں سے ہوگا جو خسارے میں رہیں گے، جو گھاٹے میں رہیں گے. بل اللہ فاعبد، صرف اللہ کی عبادت کیجئے، وکن من الشاکرین، اور رب کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے. تو میرے بھائیو، اندازہ کیجئے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر نبی بھی کرے تو اس کے اعمال بھی ضائع، حالانکہ نبی شرک کرنے والے نہیں ہوتے. میرے بھائیو، شرک اتنا خطرناک جرم ہے کہ انبیاء کرام اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچانا. میرے بھائیو، شرک کیسے شروع ہوتا ہے؟ شرک کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ شرک کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو جو اس کا مقام ہے اس سے اوپر بڑھاتے ہیں، اس سے اوپر لے کے جاتے ہیں، تو یہاں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے.
بخاری شریف اٹھا لیجئے اور جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لیجئے کہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں شرک کیسے شروع ہوا تھا۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کتنے سال تبلیغ کرتے رہے؟ 950 سال، یعنی کہ 9 صدیاں اور 50 سال۔ میرے بھائیوں، مجھے بتائیے کہ نوح علیہ السلام میں کیا کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ نبی تھے، یقیناً خوبصورتی میں سب سے آگے ہوں گے، اچھی گفتگو کرنے میں سب سے آگے ہوں گے، اخلاق کے لحاظ سے سب سے آگے ہوں گے، شخصیت کے لحاظ سے سب سے آگے ہوں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن 950 سال تبلیغ کرتے رہے، رزلٹ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ وما آمن معه الا قلیل، فرمایا کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شرک اتنا خطرناک جرم ہے، جب اس کی ابتدا ہو جائے، جب کسی قوم میں سرایت کر جائے، جب کسی قوم میں داخل ہو جائے، تو اس مرض کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ مرض ہے جس کو ختم کرتے کرتے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ختم ہو گئے۔ اس کو ختم کرتے کرتے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سروں پہ آری رکھی گئی اور انہیں 2 حصے کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، شرک اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس سے روکنے کی پاداش میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل، مجنون اور شاعر اور کاہن کہا گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ شرک کیسے شروع ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں کچھ بزرگ تھے، اور میرے بھائیو، ان بزرگوں کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 بزرگوں کے نام ہیں، 5 تن پاک تھے ان کی قوم کے۔ یہ فوت ہو گئے، اور میرے اور آپ جیسے اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھنے والے وہ جمع ہوئے، میٹنگ کی، کہنے لگے یہ ہمارے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اس کا کون منکر ہے؟ ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب کہنے لگے کہ یہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ ہمیں تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کے ہمیں رب یاد آیا کرتا تھا۔ اب کیا کریں جی؟ اب ایسا کرتے ہیں کہ ان کی یادگاریں قائم کرتے ہیں، جہاں جہاں بیٹھ کے یہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، وہاں وہاں پہ یادگاریں قائم کرتے ہیں۔ ان یادگاروں کو دیکھ کے رب العالمین کی ہمیں یاد آیا کرے گی۔ میرے بھائیو، نیت اچھی تھی نا ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کام کیا؟ نیت اچھی تھی، نیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کام اچھا نہیں تھا۔ آج دوستوں کو روکے نا غلط کاموں سے، شرک سے، بدعات سے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کی نیت کے اوپر شک کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ہم آپ کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتے، لیکن صرف نیت کام نہیں آتی، نیت کے ساتھ ساتھ کام درست ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، ان لوگوں نے یادگاریں قائم کر لی، ان یادگاروں کے پاس آ کے یہ لوگ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی نہیں۔ نماز پڑھا کرتے تھے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جانور ذبح کیا کرتے تھے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ منتیں مانا کرتے تھے، نظریں مانا کرتے تھے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب ایک نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آئی، تو ہمارا دشمن، ازلی دشمن موقع کی طاق میں تھا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے نا میرے بھائیو۔ اس نے رب سے کیا کہا تھا کہ یہ انسان جس کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، یہ میری بات مانا کریں گے، یہ میرے پیچھے لگا کریں گے۔ چنانچہ شیطان نے نئی نسل کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے بڑے آ کے انہی یادگاروں کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے، انہی کے سامنے جھکا کرتے تھے، انہی کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے، انہی کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ چنانچہ شرک کی ابتدا ہو گئی، اور اس شرک نے ایسی جڑ پکڑی اس قوم میں کہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیغمبر
950 سال اپنی قوم کو صبح و شام لیل و نہار مختلف اندازوں میں شرک سے روکتا رہا، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ وما آمن معہ الا قلیل، کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، اور تو اور ان کی بیگم ان کے ساتھ نہیں تھی، اور تو اور ان کا سگا بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، اس لیے اسلام کیا چاہتا ہے کہ آپ ان راستوں کی طرف نہ جائیں جو راستے شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، اگرچہ وہ راستے خود شرک نہیں ہیں۔ اسلام آپ کو ان کاموں سے روکتا ہے جو کام خود شرک نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کسی بات پہ کہ اللہ کے رسول ویسے ہوگا جیسے آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ غور کیجیے میرے بھائیو، یہ جملہ میرے اور آپ کے منہ سے اکثر نکلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کا رسول چاہے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ دیکھیے صحابی نے کہا اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول ویسے ہوگا جیسے آپ چاہیں گے اور جیسے اللہ چاہے گا۔ اللہ کے رسول نے آگے سے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ یہ کہو کہ ویسے ہوگا جیسے تنہا رب العالمین چاہے گا۔ میرے بھائیو، اگر کسی اور کا نام لینا بھی ہو تو ایسے کہنا چاہیے کہ ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جیسے آپ چاہیں گے، اور نہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے جیسے اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، نہیں، اور نہیں، اور میں برابری ہوتی ہے۔ اور میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ برابری ہوتی ہے، اور نہیں کہنا۔ یہ کہنا ہے کہ جیسے اللہ چاہے گا اور اللہ کے بعد جیسے آپ چاہیں گے ویسے میں کروں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کے مکہ سے طائف اور حنین کی طرف جا رہے ہیں، ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس مرتبہ آپ کے صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ ان لوگوں نے پڑاؤ کیا، ایک جگہ آرام کیا۔ وہاں پہ پتہ چلا کہ ایک بیری کا درخت ہے، اس بیری کے درخت کے اوپر کافر لوگ، مشرک لوگ اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں۔ کیوں لٹکاتے ہیں میرے بھائیو؟ برکت حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے اس درخت کے ساتھ اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں، داغے باندھتے ہیں، دوپٹے باندھتے ہیں، چادریں باندھتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے یہ کہا، سوچا کہ یہ درخت تو کافروں کا ہے، یہ درخت تو مشرکوں کا ہے، ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اس درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ مسلمان کہاں سے برکت حاصل کریں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول سے بات کرتے ہیں کہ ایک درخت مسلمانوں کا بھی مقرر کر دیں، مسلمان اس درخت کے ساتھ اپنی تلواریں لٹکا لیا کریں گے، برکت حاصل کر لیا کریں گے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے یہ تجویز لے کے۔ سنیے میرے بھائیو، سنیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، ضعیف روایت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا اللہ کے رسول کہ جیسے یہ درخت ہے کافروں کا، مشرکوں کا، وہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ تلواریں لٹکاتے ہیں، آپ ایک درخت ہم مسلمانوں کے لیے بھی مقرر کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے اس تجویز کے اوپر۔ غصہ اپنی جگہ پہ، حیرانگی اپنی جگہ پہ، فوراً کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عربی میں کلمہ اس کو بولتے ہیں جب کوئی ایسی بات آپ سنیں یا دیکھیں جو بہت حیرانی والی ہو، تو آپ نے کہا اللہ اکبر، اور پھر فرمایا تم نے تو وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہی تھی۔ یاد ہے میرے بھائیوں کیا بات کہی تھی؟
جب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے دشمن فرعون کو غرق کیا اور اس کی دائمی غلامی سے بنو اسرائیل کو نجات دی، اب کیا چاہیے تھا بنو اسرائیل کو؟ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، ساری زندگی اللہ کا شکریہ ادا کرنے میں گزار دیتے، لیکن جو ہی سمندر کراس ہوا، آگے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے میرے بھائیو، 9واں سپارہ۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارا بھی ایک خدا مقرر کر دیں، ہمارا بھی ایک معبود مقرر کر دیں، ان لوگوں کے کئی معبود ہیں، ہمارا ایک ہی مقرر کر دیں آپ۔ دیکھیے شیطان انسان کی عقل سے کیسے کھیلتا ہے، یعنی کہ کیا میرے بھائیوں وہ عبادت کا حقدار ہے جس کو ہم خود مقرر کریں؟ انسان کم از کم اتنا ہی سوچ لے کہ جس کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا، جس کو اپنے ہاتھ سے میں معبود قرار دوں گا، جس درخت کی تعیین میں خود کروں گا، جس پتھر کی تعیین میں خود کروں گا کہ یہ معبود ہے، ایسا درخت، ایسا پتھر عبادت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ عبادت کرنے والے جو ہے وہ خود معبود کو کھڑا کر رہے ہیں، خود معبود کو بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے شیطان کھیلتا ہے انسان کی عقل سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم نے تو وہی بات کہی ہے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیں جیسے ان لوگوں کے کئی معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا تھا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل لوگ ہو، بڑے جاہل لوگ ہو کہ اللہ نے تم کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، اللہ نے تمہارے دشمن فرعون اور اس کے حواریوں کو، اس کے لشکروں کو سمندر میں غرق کیا، اور اب تم تھوڑی ہی دیر کے بعد کہہ رہے ہو کہ ہمارا معبود مقرر کیجیے۔ تو پھر میں رسول کس کی جانب سے ہوں؟ ابھی سمندر کراس کرنے سے پہلے تمہیں آگے سمندر نظر آ رہا تھا، پیچھے فرعون اور فرعون کا عظیم الشان لشکر نظر آ رہا تھا، اور تم کہہ رہے تھے موسیٰ کچھ کرو، موسیٰ کچھ کرو، ہم پکڑے گئے، اپنے رب سے دعا کرو ہمیں بچائے، اور اب جب بچا لیا، اس کو غرق کیا، اب تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے معبود مقرر کرو۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، غور اب آپ نے اگلی بات کے اوپر کرنا ہے کہ ان صحابہ اکرام نے تجویز صرف اتنی پیش کی تھی کہ ہمارا ایک درخت مقرر کر دیں جس کے ساتھ ہم تلواریں وغیرہ لٹکا لیا کریں، اور آپ نے ان کی اس بات کو کن کے ساتھ جا ملایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اس بات سے جنہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ ہمارا معبود مقرر کر دیجئے، جبکہ ان صحابہ کرام نے صاف صاف نہیں کہا معبود مقرر کیجئے، لیکن آپ نے دونوں باتوں کو ایک جیسا بنا دیا۔ کیوں؟ کہ میرے بھائیوں اس کا انجام بھی شرک ہی ہے۔ اور پھر یہ خیال کرنا کہ درخت کو اللہ کے رسول مقرر کریں گے تو مقرر کر دینے سے وہ نفع و نقصان کا مالک بن جائے گا، اس سے تلوار میں برکت داخل ہو جائے گی، اس سے کسی دھاگے میں برکت داخل ہو جائے گی، اس سے کسی دوپٹے میں برکت داخل ہو جائے گی، اس سے کسی چادر میں برکت داخل ہو جائے گی، یہ عقیدہ بہت خطرناک عقیدہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اوپر ناراض ہو گئے۔ تو اس سے میرے بھائیوں اندازہ کیجئے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ میرے بھائیوں جب کوئی شرک کر لے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہو۔ جب جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر طوفان آیا، زمین ہر سائڈ سے پانی نکالنے لگی، آسمان پانی برسانے لگا، تو پھر صرف وہ بچے جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اور بیٹے کا اپنے باپ کے اوپر ایمان نہیں تھا،
بیٹا رب کی اپنے باپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے. بیٹا سمجھتا تھا کہ ود، سوا، یغوث، نصر بھی جو ہیں وہ بھی عبادت کے حقدار ہیں، اگرچہ وہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ ہی ہے. میرے بھائیوں، جتنے بھی مشرک ہیں وہ اصل اللہ ہی کو مانتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے مکہ کے لوگ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو ان کا ابتدائی تلبیہ آپ کے تلبیہ سے ملتا جلتا ہی ہے. وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں تک آپ کا تلبیہ اور ان کا تلبیہ ایک ہی ہے. آگے پھر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. کہتے تھے یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. کہتے تھے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. کہتے تھے وہ بھی جیسے آج کا مشرک کہتا ہے نا، وہ بھی کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، سب تعریفیں تیری، سب نعمتیں تیری، ساری بادشاہی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں. کہتے تھے لیکن ایک ہے، وہ جس کا مالک تو ہی ہے. یعنی کہ اصل وہ نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا بھی مالک تو ہے، اور جن جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان چیزوں کا بھی مالک تو ہے. تو اصل کون ہوا ان کے نزدیک؟ اصل ان کے نزدیک کون ہوا میرے بھائیوں؟ اللہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لات اور عزا اور حبل کو اصل نہیں مانتے تھے. کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مانتے تھے کہ اصل اللہ ہے. اتنی توحید ان کے پاس بھی تھی جتنی توحید آج کئی لوگوں کے پاس ہے نا، اتنی توحید ان کے پاس بھی تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ عمرہ کرتے تھے، حج وہ کرتے تھے، مینا میں وہ جاتے تھے، مزدلفہ میں وہ جاتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، بیت اللہ کے منتظم و متولی تھے، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر بھی کافر کے کافر ٹھہرے، مشرک کے مشرک ٹھہرے. کیوں بھائی؟ غور کیجئے میرے بھائیو، غور کیجئے. آج لوگ کہتے ہیں کوئی مسلمان مشرک نہیں ہوتا، تم ایسی باتیں کرتے رہتے ہو، مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہو. میرے بھائی ان کو لے لیجئے کہ یہ لوگ بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے منتظم ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں. اس سب کے باوجود مشرک کے مشرک، کافر کے کافر، کیونکہ وہ یہ تلبیہ پڑھتے تھے جو ابھی آپ نے سن لیا ہے. وہ کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جس کا تو مالک ہے، اور ان چیزوں کا بھی تو مالک ہے جن کا مالک یہ معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اور کبھی کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو بہرحال میرے بھائیوں، بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے انشاءاللہ. کسی بھائی کا سوال ہو تو لکھ لے ذرا، پہلے ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا جو لکھ کے میرے پاس بھیجے جائیں گے. تو بہرحال نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک ہے، کافر ہے. جب طوفان آیا ڈوبنے والا ہے، نوح علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کا عذاب آ چکا، اس عذاب سے صرف وہ بچ سکے گا جس کو اللہ بچائے، اس لیے ایمان لے آؤ، توحید کا کلمہ پڑھ لو، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو. وہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ وہ کہتا ہے میں اس جودی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. باپ کہہ رہا ہے آج کوئی نہیں بچا سکے گا. اللہ کا جب عذاب آ جائے پھر کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اللہ عذاب نہ بھیجیں، اللہ مہلت دیتے رہیں، یہ الگ بات ہے. اللہ بڑے تحمل والے ہیں، اللہ ہمارے گناہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ نہیں کہتے، مہلت دیے جا رہے ہیں کہ شاید بندہ توبہ کر لے، شاید معافی مانگ لے، شاید راہ حق کی طرف واپس آ جائے، شاید توحید کی جان واپس آ جائے، شاید شرک چھوڑ دے. لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ توحید کی جانب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب
اللہ کی جانب ہاتھ پھیلا دیے. کہا اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، میری اولاد ہے، میرا خون ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یا اللہ تو جو وعدہ کرے وہ وعدہ سچا ہوا کرتا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے نوح، اللہ نے کیا کہا کہ نوح تو نے چونکہ 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال توحید میری بیان کی ہے، 950 سال لوگوں کو شرک سے ڈرایا ہے، شرک سے بچایا ہے، اس لیے میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ رہا ہوں. نہیں 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 میرے بھائیوں، نہیں. شرک آ جائے کسی کے لیے معافی نہیں ہے، چاہے کوئی کسی نبی کا بیٹا ہو، چاہے کوئی کسی نبی کا رشتہ دار ہو، کسی کے لیے معافی نہیں ہے. فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تو تمہارا بیٹا بنتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بنتا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے تو اعمال ہی اچھے نہیں ہیں، اس کے تو کام ہی اچھے نہیں ہیں. اور یہاں پہ بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آگے سے کہا گیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. نوح آئندہ ایسا مطالبہ مت کرنا جس مطالبے کی حقیقت کا تمہیں علم نہ ہو. میرے بھائیو آج لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیر پکڑا ہوا ہے، ان کی عرس کے موقع پہ چادر چڑھاتا ہوں، دیکھ کرتا ہوں، وہ مجھے بچا لے گا، وہ میری سفارش کرے گا. یہاں دیکھیے وہ نوح عظیم الشان پیغمبر، کئی پیغمبروں کے باپ، 950 سال توحید کی دعوت دینے والے، 950 سال شرک سے روکنے والے، اللہ سے درخواست کر بیٹھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ نے آگے سے کہا انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، کہ نوح آئندہ اگر ایسا مطالبہ کیا تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دوں گا. قرآن پاک ہے میرے بھائیو، قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے. یہ قرآن پاک میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اسی لیے لوگ کیا کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پاک نہ پڑھیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن پاک آسان کر کے نازل کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. شاید ان کی مراد پھر یہی ہے کہ آپ شرک کی راہ چھوڑ کے توحید کے اوپر آ جائیں گے. تو ایسی گمراہی ہمیں 1000 بار قبول ہے جو شرک چھوڑ کے توحید کی طرف لے کے آئے. میرے بھائیو جب نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ میرے بھائیو یہاں لاڈ نہیں چلتا. کیا کہا؟ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ اپنی پناہ میں مجھے لے لے، آئندہ مجھ سے ایسا سوال نہ ہو جس کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اتنی عربی آپ کو بھی آتی ہوگی. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ اس دفعہ معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، تیری رحمت میرے اوپر نازل نہ ہوئی تو میں گھاٹے میں رہوں گا، میں نقصان میں رہوں گا. میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. کوئی ایسا کام نہ کریں میرے بھائیو جو شرک کی جانب لے کے جائے. یہ بدشگونی لینا، یہ قبر والوں کی پرستش کرنا، یہ قبروں کا طواف کرنا، یہ قبروں کو سجدے کرنا، یہ قبروں کو رکوع کرنا، یہ قبروں کے سامنے جھکنا، یہ قبروں کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو بوسے دینا، میرے بھائیو یہ سارے کام یا شرک ہیں یا شرک کی طرف لے جانے والے ہیں. قبر والوں سے بیٹے مانگنا، قبر والوں سے شفا مانگنا، قبر والوں کو پکارنا، اور میرے بھائیو ایسے منکے پہننا، ایسی انگوٹھیاں پہننا، ایسے کڑے پہننا جن کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ مجھے فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ مجھے بیماری سے بچاتے ہیں، یہ مجھے نقصان سے بچاتے ہیں، میرے بھائیو یہ سارا شرک ہے. اور ان کے پاس جانا، ان نجومیوں کے پاس جانا جو غیبی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا اور جو نجومی نے بتایا اس نے اس کو سچا جانا، ایسا آدمی کافر ہے، وہ قرآن پاک کا منکر ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. فرمایا اور اگر کوئی اس لیے گیا تاکہ ویسے اس سے سوال کرے، اس کی باتوں کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو سچا نہیں مانتا، اس کو جھوٹا سمجھتا ہے نجومی کو، لیکن ویسے گیا، اس سے سوال کیا
فرمایا 40 دن تک ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بار بار حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائیوں، ایسی مدرسے جن میں آپ بیٹھتے ہیں، یہاں سے آپ کو علم ملتا ہے، یہاں سے آپ کو توحید ملتی ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی چیزیں شرک ہیں. ان میں بیٹھا کریں. رب العالمین کی ایسی محفلوں کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.